ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے فروح و ریحان و جنت نعیم واما ان کان من المکذبین الضالین. اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فنزل من حمیم، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا. وتصلیۃ جحیم، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا. آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین. اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں. فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے. اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی. میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ایمری جو کیا ہوا بہرحال. تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا ہے. تو بچیاں بھی رو رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھو کہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے. گلی میں گزر رہے چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی. کتنے کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگے، اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا، اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا. اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا. تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا، ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا، میرے احکام کو فالو کیا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، وَجَنَّتُ نعیم، اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں بھی، بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں، شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا. سب نے دیکھا جتنے لوگ تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا، تواتر سے جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت، اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو، پیر پرستی اور تصوف. اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا؟ کرنیں نکل رہی تھی. ایسے بہت ساری کرامت جو جن کے جانے سے تسلی ہوگی سامنے والے کو. 3 جملے بولو جا کے بھائی، اعظم اللہ اجرک، جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے اللہ اس پہ آپ کے اجر میں اضافہ کر دے. وَأَحْسَنَ عَزَاءَک، اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے.
وغفر لمیتک, اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. 3 جملے کہے, 2-4 اور تسلی کی بات کریں اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکل لیں. وہیں تمبو میں دھرنا مار کے مت بیٹھیں آپ, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے لیے دودھ پتی آ رہی ہے, پھر چائے آ رہی ہے, پھر پانی آ رہا ہے. وہ میت کے رشتہ داروں بیچارے وہ کہتے ہیں یہ مرنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھا جتنا یہ جو تعزیت کے لیے آنے والے یہ اس سے بڑی ٹینشن بن چکے ہیں. اور پھر بھی ہمارے ہاں تو اسلام کی برکت ہے, برداشت کی حد تک ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, مرتا نہیں آدمی. جو غیر مسلم ہے نا ان کے ہاں تو میت اتنی بڑی ٹینشن دے کے جاتی ہے دنیا سے کہ ان کے 2-2 ہفتے کے پروگرام چلتے ہیں میت کی تعریفوں کے الگ. اس وقت دفناتے نہیں ہیں اس وقت تک. پھر وہ ان کے کوئی پنڈت جی آ رہے ہیں, پنڈت کہتے ہیں, یہ پنڈت نہیں, مجھے کسی نے انڈیا سے کہا آپ نے مندر کو مندر بنا دیا اور پنڈت کو پنڈت بنا دیا. تو پنڈت لفظ ہے. وہ آتے ہیں, پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں, اس کے اوپر گھوڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر اس پہ پیسے لے کے جاتے ہیں. وہ کئی ہزار روپے کا وارثوں کا خرچہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اسلام نے کہا خرچہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, صرف خرچہ ہوگا میت کے کفن کا ہے بھائی, میت کی قبر کا. قبر خود کھودنا نہیں آتی تو گورکن کو پیسے دے دو, اس کے علاوہ تیسرا کوئی خرچہ نہیں ہے. اور یہ خرچہ بھی میت کے وراثت کے مال میں سے ہوگا. جتنا مال چھوڑ کر گیا ہے نا اس میں سے پہلے یہ کفن دفن کا خرچہ نکالو. کفن کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کفن پہ. وہ بھی یہ کہ جب اگر کوئی گھر میں کسی کی قمیض پھاڑ کے جو ہے نا کفن بنا دو, صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے, الگ سے کپڑا تھوڑی خریدتے تھے. حضرت ابو بکر کو جب کہا گیا نا یہ کپڑا, انہوں نے فرمایا زندوں کو پہناؤ, ہمارے لیے نیا کپڑے کی ضرورت, ہمیں پرانے کپڑے میں دفن کر دینا. وہاں قبر میں جا رہے ہیں نا وہاں کون سا کوئی, وہ تو فرشتے آئیں گے دیکھنے کے لیے, وہ تو اعمال دیکھتے ہیں, وہ آپ کے کپڑے تھوڑی دیکھیں گے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی, زندگی کو کیا بناؤ, ہلکا ہلکا بناؤ, کاموں میں ٹائم لگاؤ. اب جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. اب آپ نے کرنا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا. جو غم خود سے ہو رہا ہے وہ تو ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو نبی کو بھی ہوتا تھا, آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں, بس کافی ہے. چیخنا چلانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخنے چلانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. کتنا بڑا جرم ہے. اور آج میت پہ عورتیں چیختی ہیں کہ نہیں چیختی, ہاں 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 کر کے, اس کو کمال سمجھتی ہیں. کمال صبر کرنا ہے, چیخنا چلانا کمال نہیں ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا غم اس کے بچے کی موت ہے, کیونکہ عورت کی سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے, بچہ. ایک عورت کا بچہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ اتنی غمزدہ ہوئی کہ بچے کی قبر پہ کھڑے ہو کر رونا پیٹنا کیا نا اس نے, چیخ رہی ہے چلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے, انہوں نے فرمایا صبر کرو صبر. اسے نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے کہا آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا, مجھے پہنچا ہے, پھر میں پوچھتی کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے. اس نے گویا طنز کیا, اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس نے کہا اصل میں غم تو جس کو پہنچا ہے وہی جانتا ہے نا, ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا. آپ کسی کو بولو صبر کرو, کہہ رہے تمہیں تکلیف ہو نہیں رہی نا اس لیے تم صبر کا کہہ رہے ہو. رونے پر پابندی نہیں ہے, چیخنے چلانے پر پابندی ہے, واویلا کرنے پر پابندی ہے. تو وہ صحابیہ کو کسی نے بتایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ فوراً پریشان ہو کے گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, جب صدمہ پہنچتا ہے نا اس وقت صبر کی فضیلت ہے, بعد میں تو سب کو صبر, بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. کون ساری زندگی بیٹھ کے کون روتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم, اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں, یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. تو قرآن آگے کیا کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم, اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے, ابھی تو مزے میں ہو, جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی, بولو نا. ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا, ہچکیاں لے, یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو, بڑے بڑے پاورفل اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں, کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر. ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی, کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے, کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون, اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے. ترجعونہا ان کنتم صادقین, تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو. تمہارے پاس پیسہ بھی ہے, تمہارے پاس حکومت بھی ہے, تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے,
اب کیا کیا, اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی, اس کی روح کو کیا کر لو. تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا. یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے, اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں کی. میرے اندر تو بھائی اتنے ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں سمجھ. مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا, کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں. اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے. باپ خود اجازت دے رہا ہے, بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا, تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں, ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں. بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی. عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا. کہے گا میں مر جاؤں گا, میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں. لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا, دنیا بھی میری تعریف کرے گی. بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ. اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے, نہ رکھنا چاہتا ہے. ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, لائکس مل رہے ہیں ان کو, لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی. جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا, وہی بیٹی کی حیا نکال رہے ہیں. براڈ مائنڈڈ باپ ہے. کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے, بہت زیادہ براڈ مائنڈ. گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں. براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا. یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر, اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے. شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ. تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے, تو تھوڑا حیا تھی, تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, غیرت ختم. وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا, جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا, تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے, حلق میں, اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے, ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے, آزاد ہو, بڑے پاورفل ہو, ترجعونها ان کنتم صادقین, تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو. یہ تو تمہارا عزیز ہے, تمہارا معشوق ہے, اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے, اس کو مرنے سے روک لو. پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں, بھائی ہمارے بس میں نہیں. میں آغا خان میں تھا, سب نے مرنا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, اس نے بھی جانا ہے, فلاں نے بھی جانا ہے. گیا, انتقال ہوا. عرب اس میں بڑے اچھے ہیں, وہ اتنا لمبا حساب کتاب نہیں کرتے. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, خلاص مات علی الایمان, بس ختم. ایسے جو لوگ سعودی عرب رہے ہیں وہ جانتے ہیں, وہ زیادہ نہیں, وہ تمبو ومبو لگ رہے اور یہ آ رہے ہیں, اور پھر وہ دعائے خیر تے خیر لاغ لے تو شاخ خار, پھر وہ آیا, پھر دوسرا آیا, دعائے خیر. آپ تو کوئٹہ کے ہیں نا, کتنی لمبی دعائیں خیریں کی چلتی ہیں نا. جو جس کو تعزیت کے لیے آتے ہیں نا, وہ بیچارہ سارا دن ہاتھ اٹھا کے پھر گراتا ہے, پھر دوسرا آیا ہاتھ اٹھا, دعائے خیر دخال واللہ خوش جوڑ توڑ خال بس, پھر نیچے, پھر دوسرا آیا, دعائے خیر ہو گئے, چلو بھائی دعائے خیر کرو یار, تم بھی دعا کر لو یار. پھر نیچے, پھر ایک بندہ آیا, ماموں آئے ملنے کے لیے, چلو دعائے خیر. 3 دن تک وہ ہاتھ اٹھانا گرانا, پھر وہ اخلاص سے دعا ہوتی نہیں. وہ میت کے لواحق میں کہہ رہے ہیں چلو بھائی اب پھر سے کر لیتے ہیں, کیا کریں, اللہ کرے ہو سکتا ہے یہ 50ویں مرتبہ میں مغفرت ہو جائے. ہے بھائی, سب ایک رسم ہے. اس لیے وہاں کے پی کے علماء بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے. کسی سے بھی فتویٰ لے لیں آپ, پنجاب میں بھی ایسا ہوتا ہے. پنجاب میں کیا ہوتا ہے کہ رونے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. میت ہو گئی, سب نہیں ہے, سب پنجاب والوں کی سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سی جگہوں پہ رونے کے باقاعدہ کیا ہوتے ہیں پروگرام. اب وہ بیٹی آئی ہے امریکہ سے, وہ پہلے پھوٹ پھوٹ کے روئے گی. وہ جہاز میں آ رہی ہے آرام سے نا, آرام سے سکون سے. میں نے خود دیکھا یہ منظر, جہاز میں آئی آرام سے, جناب ایئرپورٹ پہ ٹیکسی میں بھی آرام سے, بڑے آرام سے تمیز سے آتے آتے, جیسے ہی میت کی کسی لواحقین میں سے کسی میں, وہیں سے اسپیڈ شروع,
مقابلے ہوتے ہیں, جو زیادہ رو رہا ہے اس کو زیادہ محبت ہے, جو چپ بیٹھا ہوا ہے اس پہ ابد کیا تجھے محبت نہیں ہے کیا؟ رونے کے کیا چلتے ہیں؟ مقابلے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں رو تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو محبت ہی نہیں تھی ابا سے. ایک خاتون کے میاں مر گئے, سچا واقعہ ہے, میرے پاس فون آیا, ہمارے کو ریلیٹو تھیں, پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں کہ میرے میاں مر گئے, ہائے میں بیوہ ہو گئی, اوف, ایسی انہوں نے روئی ہیں کہ جو بھی فون سنے گا وہ بھی بیچارہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے. تو چونکہ ہمارے ابھی کیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے, تو ہم لوگ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بالکل فٹ فاٹ. ہم نے کہا آپ کو تو بڑا غم تھا, کہہ رہے ہیں جان چھوٹی, بڑی مصیبت دی ہوئی تھی, ٹینشن دی ہوئی تھی. وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا نا جس کا انتقال ہوا, وہ بہت ظلم کر رہا تھا اپنی بیوی کے اوپر, بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا وہ آدمی. تو وہ ہے نا جان چھوٹی, اللہ کا فضل ہو گیا, اللہ نے خود ہی اٹھا لیا. لیکن اب مرنے پہ ایسا ریئیکٹ کرنا ہے وہ ایک مجبوری ہے بھائی. اگر ایسا ریئیکشن نہیں کیا لوگ بولیں گے واہ بھائی واہ, میاں مر گیا, رونا ہی نہیں آ رہا ان کو. تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں زیادہ تر. اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھائی کوئی میت ہو گئی تو 3 جملے کہو اور پتلی گلی سے نکل لو. اعظم اللہ اجرک, وہاں جاؤ تسلی کے, وہ بھی ہر آدمی نہ جائے بھائی, جن کے کوئی خاص رشتہ دار ہیں جو ریلیٹو ہیں